السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت مسلم کے اندر جس طرح کی فرقہ واریت عام ہو چکی ہے، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امت مسلم کا زوال جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ہر ایک چیز کی حد ہوتی ہے، لیکن آپ کسی بھی طبقے، کسی بھی فرقے، کسی بھی اسکول آف تھاٹ کو فالو کر رہے ہوں، لیکن اگر آپ کے فرقہ کی بنیاد پر آپ دوسرے انسان کے لیے راستے کی آڑ اور راستے کا پتھر بن رہے ہیں، تو یاد رکھیے آپ دین اسلام کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ ایک بات یہاں پر مجھے یاد آ رہی ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ تین ملک ایسے ہیں کہ جن ملکوں کے اندر فرقہ واریت مسلمانوں کی آئیڈینٹی بن چکی ہے۔ الگ الگ طبقے کے لوگ صرف اپنے ہی فرقہ جو ہے، اپنا ہی ان کا جو گروہ ہے، اس کی تشریح اور اس کو بڑھانے کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امت مسلم کے لوگ، جو بھی علماء ہوں، جو بھی کام جو ہے ایمان والے کر رہے ہوں، انہیں چاہیے یہ تھا کہ وہ امت مسلم کی بہتری کے لیے کریں، قرآن و حدیث کو پیش کریں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور اقوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کیا جاتا۔ اس کی جگہ امت مسلم کے کچھ لوگ، گنے لوگ جو ہیں، وہ صرف اس چیز میں مشغول ہیں کہ وہ اپنے فرقہ کی بڑائی میں اور اپنے فرقے کو کس طرح سے وہ دوسرے فرقے کے کمپیریزن میں بہتر پیش کریں، کس طرح سے دوسرے فرقے کو کرٹیسائز کر کے اور اپنی بڑائی کو وہاں پر پیش کیا جائے اور دوسرے فرقے کو جو ہے وہ غلط ثابت کیا جائے، اس چیز میں لگے ہوئے ہیں۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ تین ایسے ملک ہیں جہاں کے اندر، جن تین ملکوں کے اندر ایمان والے مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ فرقہ واریت کا نشہ جو ہے، فرقہ واریت کا گونٹ جو ہے، ان تین ملکوں کے لوگوں نے پیا ہوا ہے۔ اور یہی وہ تین ملک ہیں جن تین ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک جو ہے وہ ٹھہراتے ہیں۔ یعنی انہی تین ملکوں کے اندر زیادہ تر لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں۔ اور ایک بہترین بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ پوری دنیا کے اندر گھوم جائیں، آپ پوری دنیا کو دیکھیں، آپ یورپ کو دیکھیں، آپ پورے کانٹیننٹس کو دیکھیں، آپ گلف ورلڈ کو دیکھیں، کہیں بھی آپ کو اس طرح کے لوگ نظر نہیں آئیں گے جو لوگ اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے غیر شرعی اور غیر اسلامی کام ان تین ممالک کے لوگ کر رہے ہیں۔ وجہ یہ چیز ہے، اس کی سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حق کی بات کو پہنچایا اگر گیا تو اس پر عمل نہیں کیا گیا، اور دوسری وجوہات یہ ہے کہ حق کی بات کو اگر گمراہ لوگوں تک پہنچایا گیا تو اس بات کو سنا نہیں گیا۔ آپ ان تمام ممالک جو
جو باہر کے ممالک ہیں، یورپ کی دنیا ہے اور گلف ورلڈ کی دنیا ہے، آپ یہاں سے اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر شخص آپ کو توحید پرست اور ہر شخص آپ کو دین اسلام کا تشریح اور دین اسلام کی رہبری اور دین اسلام کو بلند کرنے کا کام کرتا ہوا نظر آئے گا، نہ کہ یہ چیز کہ وہ اپنے فرقے، اپنے اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنے کا کام کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک بنا کر چھوڑا۔ ابھی جو بھی لوگ جس بھی طبقے کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، جس بھی فرقے کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں، یہ لوگ مجرم ہیں۔ ان لوگوں کے گلوں کے اندر جو ہے وہ پٹا ڈالا جائے گا اور ان لوگوں سے حساب و کتاب برابر کیا جائے گا۔ پروردگار عالمین کے دربار میں جب انہیں پہنچایا جائے گا تو یہ مجرم لوگ ہوں گے۔ ہندوستان کی سرزمین کے اندر سب سے بڑا مرکز اور ایشیا کانٹیننٹ کے اندر جانا پہچانا مرکز اور پوری دنیا جس مرکز کو جانے، اس مرکز کا نام دارالعلوم دیوبند ہے، جہاں سے بڑے بڑے مفسر دین، بڑے بڑے مبلغ اور بڑے بڑے شیخ الحدیث نکلے۔ بعض اوقات ایسا بھی سننے میں آیا، بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگ اتنے بہترین ادارے جہاں سے تمام تر اسلام کی خدمت کرنے والے لوگ، اتنی بڑی یونیورسٹی اور اتنے بڑے ادارے، دینی ادارے سے نکلنے والے لوگ جو فارغ لوگ ہوئے، انہوں نے زمین کے اوپر اسلام کے چراغ کو روشن کیا، اسلام کے چراغ کو بلند کیا۔ اور بعض اوقات سننے میں ایسا بھی آیا اور سنا بھی گیا، ہم سب نے یہ سنا ہوگا کہ بعض اوقات ایک چھوٹی ذہنیت اور ایک چھوٹے دماغ رکھنے والے لوگ جو ہیں، اتنے بڑے ادارے کو چلانے والے بزرگ اور اتنے بڑے ادارے کا کام شروع کرنے والے اللہ کے پیارے لوگوں کو جو ہے وہ بد کلامی کرتے ہیں ایسی شخصیت پر، ایسے لوگوں پر۔ یاد رکھیے، یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ دین کا کام نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سنبھالیں اور مساجد سے جس پیغام کو عام کرنا ہے اس پیغام کو عام کیجئے، اپنے جوانوں کی رہبری کیجئے، اپنے جوانوں کو دین اسلام کے ساتھ جوڑیں، اپنے جوانوں کو قرآن مجید کی تعلیم صحیح طرح دی جائے اور انہیں قرآن مجید سکھانے کی طرف لگایا جائے۔ یہ کام کیجئے اور دین اسلام کو اس طرح سے پیش نہ کیا جائے کہ ہم یہ فرقہ درست ہے اور دوسرا فرقہ درست نہیں ہے۔ اس لیے قوم کو ایک لے کر چلیں۔ اللہ رب العالمین امت مسلم کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت بخشے جو لوگ بس ایک گروہ لے کر چل رہے ہوں اور اس گروہ کا نام دے دیا ہو اور اس گروہ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ غلط اقدامات بھی اٹھاتے ہیں، غلط تشریحات بھی کرتے ہیں اور غلط زبانی بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی بھی ہدایت فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا کرے، ہمارے ایمان میں اضافہ کرے، ہماری مال جان میں اضافہ کرے اور اللہ رب العالمین آخری سانس تک ایمان پر قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین آخری وقت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ
الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمات آخری وقت میں اللہ رب العالمین ہماری زبان پر جاری رکھے، اس کے لیے دعا کریں۔